اللہ اکبر۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال سے وظیفہ لیتے رہے اور خلافت کے کام سر انجام دیتے رہے۔ جب آخری وقت آیا تو کفن کے لیے بھی کپڑا نہیں تھا۔ فرمایا اے میری بیٹی عائشہ، یہ میرے جو دونوں کپڑے ہیں نا انہیں کو دھو لینا اور ایک ساتھ ایک کپڑا ملا لینا، انہیں میں مجھے دفنا دینا، انہیں میں مجھے دفنا دینا۔ یہ تھا آپ کا فقر، اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا۔ تو یہ بالکل جھوٹ ہے، یہ بہتان ہے۔ آپ نے ساری زندگی جہاد میں گزاری، منافقوں کے ساتھ جہاد کرتے رہے، مرتدین کے ساتھ جہاد کرتے رہے، اور جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ان کے خلاف جہاد کرتے رہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ مومن ہی نہیں تھے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ جو عام مسلمان کو کافر کہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کافر ہو جاتا ہے کہنے والا۔ تو جن کا ایمان ساری امت میں سب سے زیادہ ہے، اور ارشاد فرمایا حب ابی بکر و شکرہ واجب علی کل امتی، طریق الخلفاء میں حدیث پاک درج ہے کہ فرمایا میرے ہر امتی پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیار رکھنا اور ان کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ اور فرمایا حب ابی بکر و عمر ایمان و بغضہما کفر و نفاق، فرمایا ابو بکر اور عمر سے پیار کرنا یہ ایمان ہے، اور ان دونوں سے بغض رکھنا کفر اور نفاق ہے، کفر اور نفاق ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا جو حکم دیا، پہلے آپ نے خطبہ پڑھا، خلافت کے بعد آپ نے خطبہ جو دیا تھا وہ بڑا مشعل راہ ہے۔ آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اے لوگو، میں تمہارا خلیفہ بنا دیا گیا ہوں، تم سے بہتر نہیں ہوں۔ فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَعِينُونِي، اگر میں اچھا کام کروں تو تم میری مدد کرو۔ وَإِنْ أَسَأْتُ فَقَوِّمُونِي، اگر میں غلط کام کروں تو تم میری اصلاح کرو۔ اور فرمایا الصدق امانہ والکذب خیانہ والکذب خیانہ، فرمایا سچائی امانت ہے اور جھوٹ خیانت ہے۔ فرمایا لا یدع قوم الجہاد فی سبیل اللہ الا ضربہم اللہ بالذل، جو قوم جہاد کو ترک کر دیتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر دیتا ہے۔ اگر دنیا میں عزت چاہتے ہو تو جہاد کو جاری رکھو، جہاد ختم نہیں ہو سکتا، قیامت تک کے لیے جہاد جاری رہے گا، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری امت کا آخری امت جو ہے میری، وہ دجال کے ساتھ جہاد کرے گی، جہاد ختم نہیں ہو سکتا۔ جو قوم جہاد کو ترک کر دیتی ہے، فرمایا ابو بکر صدیق نے کہ وہ قوم ذلیل ہو جاتی ہے، اور جس قوم میں بے حیائی پھیل جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس میں بلاؤں کو عام کر دیتا ہے، بیماریوں کو عام کر دیتا ہے۔ اطیعونی ما اطاعت اللہ ورسولہ، جب تک میں تمہاری اطاعت کروں تم میری اطاعت کرو۔ فَإِنْ عَصَيْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَلَا طَاعَةَ لِي عَلَيْكُمْ، اگر میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کروں تو میری اطاعت تم پر واجب نہیں ہے۔ یہ افضل البشر بعد الانبیاء، جو اس امت میں نبیوں کے بعد سب سے افضل ہیں، ان کا یہ پہلا خطبہ تھا۔ اور فرمایا کہ جو تم میں کمزور ہے میرے نزدیک وہ بہادر ہے، یہاں تک کہ میں اس کا حق اس کو دلا دوں، اور جو تم میں طاقتور ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے، یہاں تک کہ میں اس سے دوسرے کا حق چھین لوں۔ عدل کا انہوں نے ایسا معیار قائم کیا، اصول قائم کیا کہ کوئی کسی پر ظلم نہ کر سکا۔ اور آپ نے پھر جہاد بھی کیا مسیلمہ کذاب کے ساتھ خلاف، اور یہاں تک کہ 1200 صحابہ کرام اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا حضرت وحشی نے اس کو قتل کیا، اور کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، ان کے نمازیں تو پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو صحابہ کرام کو پریشانی ہوئی کہ یہ ان کے ساتھ جہاد کیسا کیا جائے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جہاد کروں
یہاں تک کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی پر ایمان لائیں، نماز پڑھیں، تو اگر وہ ایسا کر لیں تو ان کے جان مال محفوظ ہوگے، مگر یہ کہ اسلام کا حق۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان کے ساتھ جہاد کیسے کریں گے؟ یہ کلمہ پڑھتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا فإن الزکوٰۃ حق المال، زکوٰۃ مال کا حق ہے۔ واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ، خدا کی قسم میں ہر اس آدمی کے ساتھ لڑائی کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا، یہاں تک ایک رسی بھی جو پہلے ادا کیا کرتا تھا اگر اس کے ادا کرنے سے بھی انکار کرے گا تو میں اس کے ساتھ بھی لڑائی کروں گا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق کے عزم کو دیکھ کر ہمارے سینے اللہ نے کھول دیے کہ ابو بکر صدیق بالکل برحق کہہ رہے ہیں، ان کی بات سچ ہے، اور پھر ان کے ساتھ جہاد کیا گیا تو وہ فتنہ دب گیا اور کچھ لوگ مرتد بھی ہو گئے، دور دراز علاقوں میں مرتد ہو گئے، لیکن ابو بکر صدیق نے ان کے ساتھ بھی جہاد کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بہت بڑا کارنامہ تھا، جب آخری وقت آیا ابو بکر صدیق کا ایمان دیکھو تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے علی المرتضیٰ، مجھے ان ہاتھوں سے غسل دینا جن ہاتھوں سے تم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا تھا، اور میرا جنازہ تیار کر کے روضہ رسول پر لے جانا۔ جنازہ پڑھنے کے بعد تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ چارپائی لے جانا اور جا کر عرض کرنا یا رسول اللہ، یہ آپ کا غار کا ساتھی، مزار کا ساتھی بھی بننا چاہتا ہے، اگر اجازت مل جائے، دروازہ کھل جائے تو اندر داخل کر دینا، ورنہ مجھے جنت البقیع میں دفنا دینا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے جنازہ پڑھا اور چارپائی اٹھا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور دروشی پڑھنے کے بعد کہا یا رسول اللہ، یہ آپ کا رفیق غار، رفیق مزار بھی بننا چاہتا ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں تفسیر کبیر میں لکھا ہوا ہے، تفسیر کبیر میں بھی اور دیگر کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ دروازہ بند تھا، تالا لگا ہوا تھا، تالا خود بخود کھل گیا اور تالا ٹوٹ گیا، دروازہ خود بخود کھل گیا اور اندر سے آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب فإن الحبیب الی الحبیب مشتاق، حبیب کو حبیب کے ساتھ جلدی ملا دو، اس لیے کہ حبیب اپنے محبوب کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ سبحان اللہ، قربان جائیں، کیا شان ہے، کیا عشق مصطفیٰ ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور کیا عظمت مصطفیٰ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا پیار تھا کہ وصال کے بعد بھی ہمارے نبی زندہ بھی ہوتے ہیں، ہماری فریادوں کو سنتے ہیں اور ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما دیتے ہیں، ہماری مرادیں پوری کرتے ہیں۔ یہی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا عقیدہ تھا کہ اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں اور ہماری امداد فرماتے ہیں، ہماری فریادوں کو سنتے ہیں، تو اس لیے تو ہم کہتے ہیں جولیاں کھول کے بے سمجھے نہیں دوڑائے، ہمیں معلوم ہے دولت تیری عادت تیری۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، عظمت صحابہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔